اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی وہ ہے عورتوں کی امامت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں چند حدیثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی امامت کروا سکتی ہے۔ ایک روایت ہے ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورها فی بیتها وجعل لها مؤذنا یؤذن لها وامرها ان تؤم اہل دارها۔ اس کو امام ابو داؤد، احمد، ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اور ابن قیم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ بنت نوفل کی زیارت کیا کرتے تھے ان کے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن لگا دیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتے تھے، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں، گھر میں جو عورتیں ہیں ان کی وہ امامت کرائیں۔ اس طریقے سے وہ امامت کیا کرتی تھیں۔ ایک دوسری روایت ہے ان حجیرہ بنت حسین قالت امتنا ام سلمہ ام المومنین فی صلاۃ العصر وقامت بیننا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کی امامت کرائی عصر کی نماز میں، اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ یہ روایت عبدالرزاق وغیرہ کے اندر ہے۔ اس کی سند کو امام نووی نے اس کی سند کی تصحیح کی امام نووی نے، اور یعنی گویا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی امامت کرا سکتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہا امت النساء فی صلاۃ المغرب فقامت وسطہن وجہرت بالقراء، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی مغرب کی نماز میں، اور ان کے درمیان کھڑی ہوئیں اور جہرن قرات بھی کی۔ اس روایت کو ابن حزم نے تخریج کی ہے محلہ میں، اور ابن ملقن کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت امامت کرا سکتی ہے، امام بن سکتی ہے عورت، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے لیے، یعنی اگر گھر میں عورتیں ہیں تو ایسا کر سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عورت کبھی بھی امامت نہیں کرا سکتی، یہ بات دلیل سے خارج ہے، دلیل اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے عورت جب کھڑی ہوگی تو درمیان میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح سے آگے کھڑی نہیں ہوگی، امام جیسے مردوں میں آگے ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہوگی، بلکہ درمیان میں صفی کے اندر رہے گی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے روایتیں گزری ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ جہرن پڑھے گی؟ ہاں، عورت جہرن پڑھے گی، جہری نماز ہے تو جہرن، اور سری نماز ہے تو سری طور سے قرات کرے گی۔ یعنی اگر فجر کی نماز ہے، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں تو جہرن وہ قرات کرے گی، اور اس میں جو عورتیں ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ آمین بھی جہرن کہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں پر غیر یعنی محرم کے علاوہ لوگ ہیں تو پھر وہ سرن پڑھے گی تاکہ فتنے کا سبب نہ بنے۔ یعنی محرم لوگ ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم کے علاوہ لوگ ہیں، اجانب ہیں، اجنبی لوگ ہیں،
تو پھر وہ سرن پڑھے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ تنہا بھی پڑھ رہی ہے گھر میں تو اکثر لوگ اسی طرف گئے ہیں، جیسے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین، امام نووی وغیرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جہرن پڑھے گی، سری نمازوں میں سری طور سے پڑھے گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ تنہا پڑھ رہی ہے تو سری طور سے وہ قرات کرے گی، جہرن نہیں کرے گی۔ تو کر سکتی ہے، اگر جہرن کرنا چاہے تو جہرن کرے، بلکہ مشروع تو یہی ہے کہ جہرن کرے، لیکن وہ اگر نہیں کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر محرم کے علاوہ وہاں پر لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، تو پھر اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ کس میں اس کے لیے زیادہ نشاط پیدا ہوتا ہے، یعنی قرات جہرن کہنے سے اس کو زیادہ نشاط پیدا ہوتا ہے، خشوع خضوع اس کے نماز میں آتا ہے تو جہرن کہے، اور اگر سرن اس کو آتا ہے تو سری طور سے پڑھے، یعنی جس میں اس کو زیادہ نشاط ہو اس طریقے سے کرے۔ اسی طریقے سے کیا عورت اذان بھی دے سکتی ہے، اقامت بھی کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں لا یشرع للمرأة ان تؤذن او تقیم فی صلاتها انما هذا من شان الرجال اما النساء فلا یشرع لهن اذان ولا اقامہ بل یصلین بلا اذان ولا اقامہ۔ شیخ ابن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت اذان اور اقامت بھی دے سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی شان کے لیے ہے، مردوں کی شان کے مطابق ہے کہ وہ اذان دیں اور اقامت کہیں، یا ان کے لیے مشروع ہے لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اذان اور اقامت نہ دیں، بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھیں۔ یہ شیخ ابن باز رحم اللہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت مردوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، مردوں کی امامت میں پڑھ رہی ہے، تو اگر امام بھول جائے تو کیا وہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے جیسے مرد حضرات کہتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ وہ تھپڑی بجائیں گے، یعنی اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر کے متنبہ کریں گے کہ آپ سے نماز میں چوک ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ وغیرہ مردوں کے لیے وہ مرد حضرات کریں گے۔ تو اس طریقے سے جب سبحان اللہ کہنے کے لیے جو ہے منع کر دیا گیا ہے عورتوں کے لیے، تو پھر جہرن کیسے وہ پڑھے گی اجانب کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے قرآن جہرن کیسے پڑھے گی؟ اسی طریقے سے اگر عورتیں ہیں، صرف عورتیں ہی ہیں اور وہاں پر اجنبی مرد نہیں ہیں، تو پھر آمین بھی سری نمازوں میں سرن اور جہری نمازوں میں جہرن پڑھے گی۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے کہ نہیں کرا سکتی ہے؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، تو مرد حاکم ہے، اور یہ حاکمیت کے خلاف ہے کہ مرد ان کے ماتحت نماز پڑھیں، یہ حاکمیت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا حکمراں عورت کو بنا لے، یعنی عورت کو حکمراں بنا لے تو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم عورت کو حاکم نہیں بنا سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس میں ایک طریقے سے یعنی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عمومی ولایت اور سربراہی عورت کو نہیں مل سکتی،
اس کو یہ سونپنا جائز نہیں ہے۔ اور امامت بھی عمومی ولایت میں شامل ہوتی ہے، امامت بھی عمومی ولایت میں شامل ہوتی ہے، اس لیے عورتیں مسجد یعنی مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی ہیں۔ اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اسی طریقے سے بدائع الصنائع کے اندر ہے کہ 14 صدیوں سے مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے کہ عورت مردوں کی امامت کے منصب پر فائز نہیں ہوئی، عورت مردوں کی امامت کے منصب پر فائز نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کل بعض جگہوں پر سننے میں آتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت مردوں کی امامت کرا رہی ہے یا جمعہ پڑھا رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں۔ آپ دیکھیے کہ عورت اگر مسجد میں جا رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سب سے افضل جو صف ہے وہ پیچھے کی ہے، سب سے پیچھے والی، اور مردوں کی سب سے افضل آگے کی ہے، یعنی جو امام سے لگی ہوئی جو صف ہے وہ ہے، لیکن عورتوں کی سب سے پیچھے ہے۔ پھر وہ عورتیں کیسے امامت کرا سکتی ہیں مردوں کی، اور مردوں کے شانہ بشانہ نماز میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس دین کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں کہ ہمارا اسلام انصاف کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ اور مساوات کا درس دیتا ہے، تو اس میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ اسلام عدل کا درس دیتا ہے، عدل کا درس دیتا ہے، یعنی جو جس کا مستحق ہے اس کو دیا جائے، مساوات نہیں ہے، عدل کا درس دیتا ہے، یعنی جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ چیز دیا جائے۔ تو عدل یہی ہے کہ عورت مردوں کے پیچھے نماز پڑھے اور مرد امامت کرائے اور مرد اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ یہ چند باتیں عورتوں کے تعلق سے تھیں، امامت کے تعلق سے۔ اور اسی طریقے سے عورت کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر کی نماز ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جانے کے لیے کہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکو، لیکن ان کا گھر جو ہے ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کا گھر بہتر ہے نماز کے لیے۔ لیکن اگر کوئی عورت مسجد میں جانا چاہتی ہے اور مسجد میں انتظام ہے عورتوں کا، نماز پڑھنے کا الگ سے انتظام ہے، تو پھر وہ جا سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کی نماز گھر میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔